بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں رحمت اللہ سمیم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور اور گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کے درمیان الفاظ کی جو جنگ تھی وہ شدت اختیار کر گئی۔ دونوں کے ایک دوسرے کے خلاف میڈیا پہ آ کے بیان بازی اس حد تک پہنچا دی ہے۔ کے پی ہاؤس اسلام آباد پہ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کے داخلے پہ پابندی لگا دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گورنر انیکزی سے گورنر کے سامان نکلوا دیے اور باقاعدہ طور پر اس کے سامان باہر پھینکوا دیے ہیں۔ یہ بات بڑی تشویشناک ہے کہ ایک صوبے کے دو بڑے یعنی ایک گورنر ہے اور ایک وزیر اعلیٰ، ایک انتظامی امور کے سربراہ ہے اور ایک آئینی امور کے، اور دونوں آپس میں اس طرح لڑ رہے ہیں اور دونوں کی آپس میں اس طرح کی دشمنی ہو تو پھر وہ صوبہ کس طرح ترقی کرے گا اور اس کے مسائل کس طرح حل ہوں گے۔ یہ جنگ تب شروع ہوئی جب پیپلز پارٹی کے صدر اور صدر مملکت آصف علی زردری نے پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کو کے پی کے گورنر نامزد کی۔ گورنر مقرر ہونے کے بعد حلف برداری کی تقریب میں باقاعدہ طور پر وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کو مدعو کیا گیا تو وہ اس پروگرام میں شرکت نہیں کی۔ باقاعدہ طور پر اس نے میڈیا پہ بھی اور ڈیرہ اسماعیل خان میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے دوران جب علی امین گنڈاپور کو اسٹیج پہ بلایا گیا تقریر کے لیے تو اپنی تقریر کے دوران بھی اس نے گورنر کے پی کے کا نام لے کے اس نے کہا کہ اگر اس نے گورنر راج لگانے کی کوشش بھی کی، اگر اس نے سوچا بھی، تو میں کے پی کے عوام کے ساتھ اور اپنی عوامی طاقت کے ساتھ گورنر ہاؤس کو بند کر دوں گا، اس پہ قبضہ کر کے اس کو باہر نکال دوں گا، اور گورنر ہاؤس کے جو گاڑیاں ہیں ان کے فیول بھی کہتا ہے کہ میری منظوری سے جا رہے ہیں، میں اس کو بھی روکوں گا۔ اور کافی باتیں اس نے اس جلسے پہ کی۔ ان تمام باتوں کے جواب میں گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی بھی غصے میں آ گئے اور اس نے میڈیا بریفنگ کے دوران اس نے کہا اگر وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور گورنر ہاؤس پر قبضہ جمانے کی کوشش کی، غنڈہ گردی کی کوشش کی، تو میں اس کو بھرپور جواب دوں گا، ایسا جواب دوں گا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اب میں برداشت نہیں کر سکتا، جیسا منہ ویسا تھپڑ، اگر اس نے کوشش کی بدماشی کی تو میں اس کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا۔ تو اس کی طرف سے بھی کافی جو ہے وہ غصے کا اظہار کیا گیا اور اس طرح کے الفاظ، سخت الفاظ سامنے آئے ہیں۔ تو واپس میڈیا والے پہنچ گئے علی امین گنڈاپور کے پاس کہ جناب گورنر صاحب تو آپ کو اس طرح کی دھمکی لگا دی ہے، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو علی امین گنڈاپور صاحب پھر سے غصے میں آ گئے اور اس نے کہا کہ ابھی میں اس کو فی الحال چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے جو الفاظ ہیں ابھی میں اس کو معاف کرتا ہوں، اگر دوبارہ اس نے اس طرح کے الفاظ میرے خلاف استعمال کی، اپنے آپ کو سیدھا نہیں کیا، اپنے زبان کو لگام نہیں دی، تو کہتا ہے کہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہتا ہوں کہ میں گورنر ہاؤس پہ قبضہ کر دوں گا، گورنر ہاؤس عوام کے لیے کھول دوں گا اور گورنر کے پی کے جو ہے فیصل کریم کنڈی اس کو 2 کمروں میں بند کر کے رکھ دوں گا۔ بہرحال ان کے درمیان الفاظ کی جنگ جاری تھی اور اس جنگ کی شدت جو ہے آج کے پی ہاؤس اسلام آباد تک پہنچ گئی۔ کچھ دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو رکن پارلیمنٹ ہے سندھ سے، ان کو اسلام آباد کے سندھ ہاؤس میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے ان پہ میرے خیال میں پابندی لگا دی گئی تھی، وہ اس میں داخل نہیں ہوئے تھے، پاکستان تحریک انصاف سندھ کے جو رہنما ہے ان کے۔ تو اس وجہ سے علی امین گنڈاپور اور بھی غصے میں آ گئے، کہتا ہے کہ اگر اس طرح داخلے پہ پابندی لگانا ہے تو گورنر کے پی کے جو ہے فیصل کریم کنڈی اس کا تعلق جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، تو میں بھی اس کے داخلے پہ پابندی لگاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کے پی ہاؤس اسلام آباد میں کیسے داخل ہوتا ہے۔ اور آج پتہ چلا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور 3 دن سے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں مقیم تھے اور وہ باقاعدہ طور پر گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کو دھمکی لگا دیا اور باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ اس کی کے پی ہاؤس اسلام آباد میں وہ داخل نہیں ہو سکتا اور یہ حکم دیا ہے کہ کے پی ہاؤس سے اس کے سارے سامان باہر نکال دیں۔ تو وزیر اعلیٰ کے پی کے تو علی امین گنڈاپور کے حکم پر کے پی ہاؤس سے گورنر کے پی کے سامان نکلوا دیے گئے اور ان کے سامان باہر پھینک دیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے جواب میں گورنر کے پی کے کیا ایکشن لیتا ہے۔
کیا قانونی راستہ وہ اختیار کرتا ہے یا وہ بھی اپنے طور پر اس طرح کے غنڈہ گردی کر کے معاملات کو مزید وہ بگاڑنے کی کوشش کرے؟ ہمارا صوبہ جو ہے خیبر پختونخوا وہ آلریڈی بہت سارے مسائل سے دوچار ہیں، وسائل کی کمی ہے، اور صوبے کے دو بڑے، ایک گورنر ایک وزیر، عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے وہ اسی طرح آپس کی لڑائی میں وقت ضائع کریں تو وہ ہمارے صوبے کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ آلریڈی وفاقی حکومت کے ساتھ اس نے ٹکر لی ہے، اور وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں مانتا، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے صوبے کا حق جو ہے، حق لینے کے لیے ضرور میں اس کے پاس جاؤں گا، لیکن میں اس کو وزیر اعظم نہیں سمجھتا۔ وہ فارم 47 کی پیداوار ہے، ہمارے صوبے کے جو حق ہے، جو پیسے ہمارے ڈیو ہے وفاق کے اوپر، وہ ہر صورت ہمیں دیں گے۔ اگر وہ پیسے ہمیں نہیں دیے تو کہتا ہے کہ میں ان کا وہ حال کروں گا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ اپنے صوبے کے جو حق ہے، جو پیسے وفاق نے دینے، ان کے لیے آواز اٹھائیں، لیکن اس طرح غنڈہ گردی سے، اس طرح دھمکی سے میرے خیال میں مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ اور آپ کے صوبے کا جو گورنر ہے فیصل کریم کنڈی، اس کے ساتھ مل کے، دونوں آپس میں مل کے ٹیم ورک سے صوبے کے مسائل حل کرے۔ آلریڈی صوبے کے پاس مسائل زیادہ ہے، وسائل کوئی نہیں۔ خیبر پختونخوا میں صحت کے مسائل ہے، سڑکوں کے مسائل ہیں، اور آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے، اور آپ نئے ملازمین ابھی تک بھرتی نہیں کر سکتے، اس پہ بھی پابندی لگا دی ہیں۔ تو اس طرح آپ کا صوبہ کس طرح چلے گا؟ آپ کے صوبے کے جو گودام ہیں وہ خالی پڑی ہیں، اس میں کوئی گندم نہیں ہے، اور آپ کے ہسپتال جو ہے اس میں لوگوں کے لیے ادویات نہیں ہیں، سڑکیں اس طرح سیلاب میں جو تباہ ہو گئے ہیں ان کا کوئی ازالہ نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ فیصل کریم کنڈی کے ساتھ لڑائی میں اپنے وقت برباد کرنے سے بہتر ہے کہ اس پہ توجہ نہ دیں، اور وفاق سے آپ نے جو پیسے لینے ہیں ان کے لیے آپ بھرپور احتجاج کریں، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر عوام بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ عوام نے آپ کو نامزد کیا ہے لڑائی کے لیے نہیں، بلکہ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ وفاقی حکومت کو نہیں مانتے، لیکن پھر بھی وہ ایک اقتدار میں آئے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی طرح وہ اقتدار میں آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس اختیارات ہیں۔ اب آنے والے بجٹ میں اگر آپ کا یہی رویہ برقرار رہے گا تو صوبے کے لیے جو بجٹ وہ مختص کرتے ہیں، اس میں خیبر پختونخوا کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو گزارش ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب، یہ آگ جو ہے اس کو آپ کم کرنے کی کوشش کریں، اور بچوں کی طرح آپس میں لڑنا یہ بند کریں۔ آلریڈی پاکستان کا بہت نقصان ہو چکا ہے، اور ہمارے صوبے کا بہت نقصان ہو چکا ہے، اور اب اس لڑائی سے باہر نکلے، اور سیاسی جو ہے اس کا، اور سیاسی طور پر سیاسی بصیرت کا استعمال کریں، اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ ابھی عوام آپ کے ساتھ ہے، عمران خان کے نام پہ آپ کو مینڈیٹ ملا ہے، اور اس مینڈیٹ کا صحیح استعمال کر کے عوام کی خدمت کریں، اور آئندہ الیکشن میں بھی انشاءاللہ جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی۔ اور ماضی کی طرح اگر آپ لوگ عوام کو نظر انداز کریں، میرے خیال میں آئندہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی جیتنا مشکل ہوگا۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ علی امین گنڈاپور اور فیصل کریم کنڈی کی اس جنگ میں آپ کس کے ساتھ ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں، اور ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔